دوستو، آج وہ واقعہ جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں، یہ لاجواب محبت ایک بیٹے کی اپنی ماں سے ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ دوستو، ایک لڑکا بہت ہی قریب تھا، کیونکہ وہ قریب ماں کا بیٹا تھا اور اس کا باپ نہیں تھا۔ وہ بیٹا ماں کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ 2 چھوٹی بہنیں تھیں جن کی وہ شادی کر چکا تھا، اور ایک بھائی بھی تھا۔ بھائی نے جب دیکھا کہ گھر میں اتنی غربت ہے، پریشانی ہے اور میں ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، تو وہ بڑا بھائی تمام گھر والوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ غریب بوڑھی بیوہ ماں نے بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پالا۔ اب اس کا ایک ہی بیٹا بچا تھا، کیونکہ دوسرا بیٹا تو چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو وہ چھوٹا بیٹا ہی اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ جس جگہ اس کا باپ نوکری کرتا تھا، تو باپ کی موت کے بعد اس کی جگہ اس بیٹے کو نوکری مل گئی۔ نوکری زیادہ اچھی نہیں تھی اور وہ لڑکا بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ بچپن میں جب اس کی ماں اسے سلا رہی ہوتی تھی اور لوریاں سنا رہی ہوتی تھی، تو ساتھ ساتھ میں یہ کہتی جاتی تھی کہ میرا بیٹا مجھے حج کرائے گا، میرا بیٹا مجھے مکہ مدینہ لے کر جائے گا، میرا بیٹا مجھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرائے گا، میرا بیٹا زندگی میں ایک بار تو مجھے اللہ کا گھر دکھائے گا۔ اس کو پتا تھا کہ میری ماں نے کتنے صبر اور شکر سے پوری زندگی گزاری ہے، اور خواہش رکھتی ہے تو صرف اللہ کے گھر جانے کی، تو کیا میں یہ خواہش بھی پوری نہ کروں؟ اس نوکری کے لیے چاہے مجھے باس کی غلامی کرنی پڑے، چاہے ان کی گاڑی کا دروازہ ہی کھولنا پڑے، چاہے ٹفن باکس کھول کر ٹیبل پر لنچ لگانا پڑے، اور صرف یہی نہیں، باس کے جو گھر والے تھے ان کے لیے سبزی لانا ہو یا کچھ بھی کام کرنا ہو، ہر چیز وہ بیٹا ہی کرتا تھا، اور خوشی سے کرتا تھا، کیونکہ ماں نے بچپن سے ایک تربیت دی تھی کہ بیٹا کوئی بھی کام کرنا خلوص نیت کے ساتھ اور ایمانداری سے کرنا۔ ایک بار جب وہ بیٹا مولوی صاحب کے پاس بیٹھا تھا، تو مولوی صاحب نے کہا کہ جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، تو دنیا میں ہی اس کو اس کا صلہ مل جاتا ہے۔ یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ دن رات اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا۔ اپنی ماں کے لیے وہ پیسے بچا کر رکھتا تھا کہ میں انشاءاللہ اپنی ماں کو حج ضرور کراؤں گا۔ دوستو، ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اس نے جو زندگی میں سب سے بڑی قربانی دی تھی، وہ تھی جب وہ جوان ہو گیا، شادی کرنے کی اس کی عمر ہو گئی، تو اس نے شادی نہیں کی۔ اس لیے نہیں کہ اس کی خواہش نہیں تھی، بلکہ اس کو اپنی ماں سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ اس نے یہی سوچا تھا کہ میری اتنی کم تنخواہ ہے جس میں بڑی مشکل سے اپنی ماں کو حج کروا سکتا ہوں، تو جب میں اپنی ماں کو حج کروا دوں گا تو انشاءاللہ اس کے بعد ہی میں شادی کر لوں گا۔ وہ ہر مہینے اپنی سیلری میں سے تھوڑے بہت پیسے بچا لیتا تھا، اور حج کے فنڈ میں اپنی ماں کے لیے وہ پیسے جمع کرا دیتا تھا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب پیسے تو پورے ہو گئے، لیکن اب ایک نئی مشکل آ گئی کہ ماں کے لیے محرم کی ضرورت تھی۔ اب اسے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اتنے سالوں میں اس نے بڑی مشکل سے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کرائے تھے، اب محرم کے لیے یعنی خود کے لیے وہ پیسے کہاں سے لاتا؟ اب وہ لڑکا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ سوچنے لگا کہ اتنے سالوں میں اتنی مشکلوں سے میں نے ماں کے حج کے لیے پیسے جمع کیے، اب میں خود کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں؟ وہ گلیوں میں پھر رہا تھا کہ کس سے مدد لوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک اور امتحان لے لیا۔ اس کے ساتھ جو ساتھی کام کرتے تھے، ان کا بیٹا ایک بار چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا، اور چھت سے وہ زمین پر آ گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ بچہ اتنی زیادہ زخمی ہوا کہ فوراً اس بچے کا آپریشن کرنا لازمی تھا۔ جس کا بیٹا گرا تھا، اس کے پاس آپریشن کرانے کے لیے پیسے کم پڑ رہے تھے، تو وہ اسی لڑکی کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب ایک نیا امتحان، ایک طرف ماں کے حج کے لیے پیسے تھے، اور ایک طرف وہ دوست تھا جس کا بچہ زخمی تھا، اور اگر آپریشن نہیں کیا جاتا تو بچہ مر جاتا۔ اس لڑکے نے الماری سے پیسے نکال کر اپنے دوست کو دے دیا اور سیدھا مسجد میں آ گیا۔ 2 رکعت نفل ادا کیے۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تھا تو گر گرا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، تو جانتا ہے میری نیت سچی تھی، تو جانتا ہے کہ میں اپنی ماں کو حج کرانا چاہتا تھا، اتنی مشکلوں سے میں نے پیسے جمع کیے تھے، اے میرے مالک، کیا کمی رہ گئی تھی میرے خلوص میں، مجھے نہیں پتا۔ اب تو میری ماں کو صبر دے دے، اس کو حوصلہ دے، اگر میں اس کی زندگی میں اس کی خواہش پوری نہ کر سکا تو میری ماں کو حج کا ثواب ضرور ادا کر دینا۔ سکون کی دولت اب اس کے دل میں آ چکی تھی، اس کو گہرا سکون مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا ضرور قبول کر لی ہے، میری ماں کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ گھر آیا اور گہری نیند سے سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی رائے گاہ نہیں جانے دی۔ دوسرے دن اس کو خوشخبری ملی کہ اس کے آفس سے 2 لوگوں کو حج پر بھیجا جا رہا تھا۔
ایک نام تو اسی بیٹے کا نکلا اور دوسرا نام اس دوست کا نکلا جس کا بیٹا زخمی ہو گیا تھا۔ اب اس کا بچہ آپریشن سے ٹھیک ہو چکا تھا اور اپنے دوست کو دعائیں دے رہا تھا۔ اب جب نام آیا ان دونوں کا تو اسی دوست نے سوچا کہ اب میرا وقت ہے کہ میں نیکی کروں گا۔ وہ اپنے باس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تو جوان ہوں اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ حج کر ہی لوں گا۔ آپ میرے اس پیارے اور مخلص دوست کے ساتھ اس کی ماں کو بھیج دیجئے، کیونکہ اس کی ماں کی خواہش تھی حج کرنے کی۔ اس نے میرے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے حج کا وہ پیسہ مجھے دے دیا، تو آپ سے میں التجا کرتا ہوں کہ میرے دوست کے ساتھ اس کی ماں کو بھیج دیجئے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ کے حضور ماں اور بیٹے حج کے لیے چلے گئے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پر بھی وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا۔ اپنی ماں کو اس نے حج کرایا اور جب پورا فریضہ ادا ہو گیا تو وہاں پر باہر ملک سے ایک اور خاندان آیا ہوا تھا۔ وہ لوگ اتنا متاثر ہوئے اس بیٹے سے کہ اس لڑکے سے فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ انہوں نے دے دیا کہ ایسا لڑکا ہی تو ہمیں چاہیے اور ہماری اکلوتی بیٹی ہے۔ اور یوں کچھ مہینے میں اس کی شادی بھی ہو گئی۔ لڑکی بہت پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی۔ اپنی سمجھداری سے اس نے بہت بڑا بوٹیک کھول لیا اور یوں اس غریب لڑکی کی زندگی بدل گئی۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو۔ ہم ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ۔